بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی صبح کا بھولا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانیوں کا سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ گواہ، وکیل اور جج سب بکاؤ مال ہیں، سب کا اپنا اپنا نرخ ہے۔ آپ جسے چاہیں خرید سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام نکلوا سکتے ہیں۔ وکیل کو اس کے مطالبے کے مطابق رقم ادا کر کے آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جج کو تگڑی رقم کا نذرانہ پیش کر کے آپ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لے سکتے ہیں۔ گواہوں کی تو خیر بات ہی چھوڑیں، 20-30 روپے میں کسی بھی ضمیر فروش شخص سے جھوٹی گواہی دلوا لیں۔ پولیس والوں کے بارے میں بھی لوگوں کی اکثریت کم و بیش اسی قسم کے خیالات رکھتی ہے۔ پولیس والوں کی تو پولیس والے ہی جانیں، مگر وکیلوں اور ججوں کے بارے میں لوگوں کی اس رائے سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ یہ رائے کسی بھی طور پر صحت مند کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ ممکن ہے ایک آدھ کیس میں اس قسم کی صورتحال پیش آ جاتی ہو، مگر عموماً اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح کی لغو باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو قانون کی پیچیدگیوں اور انصاف کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں۔ کسی بھی معاملے کی تہہ میں اتر کر حقیقت حال جاننے کے بجائے وہ ظاہری اور فروئی باتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور نہ صرف خود خوامخواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بدگمان کرتے ہیں۔ قانون پیچیدہ ضرور ہے مگر اندھا، بہرا اور گونگا نہیں۔ انصاف کے تقاضے پورے ہونے میں دیر تو لگ سکتی ہے، لیکن اس کی بھی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ خصوصاً دیوانی مقدمات میں انصاف کے حصول کے لیے جوان بوڑھے اور بوڑھے مرحوم ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اسی طرح فوجداری مقدمات میں بھی بعض اوقات ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بظاہر سیدھا سادہ نظر آنے والا مقدمہ سالوں کھنچ جاتا ہے۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں عدالت سے ذرا جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ جب میں دفتر پہنچا تو 12-12:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور اس وقت اچھی خاصی دھوپ ہو رہی تھی۔ انتظار گاہ میں اس وقت صرف ایک ہیوی ڈیوٹی قسم کی خاتون برا جمان تھی۔ میں اپنی چیمبر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ میری سیکرٹری شیری نے منتظر خاتون کو اندر بھیج دیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 34-35 سال تھی۔ اس کے گھنگریالے بال شانوں تک کٹے ہوئے تھے۔ واللہ علم اس کے بال قدرتی گھنگریالے تھے یا کسی بیوٹی پارلر کا کمال تھا۔ اس نے ایک قیمتی بنارسی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی جو اس کے بے گراں وجود پر کسی بھی طور پر سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی بہت بڑے ڈھول کو قیمتی چمکدار کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک سیاہ تھا۔ چہرے کے نقوش بھی غیر متناسب تھے۔ آپ اسے ماضی کی پاکستانی اداکارہ چن چن کا تازہ ایڈیشن سمجھ لیجیے۔ تاہم اس کا رکھ رکھاؤ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے اس کے سراپا میں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی تھی۔ یہ ایک فوری تاثر تھا جو میرے دل میں بیدار ہوا تھا۔ اس وقت چونکہ میرا ذہن بہت مصروف تھا، لہٰذا میں اس طرف زیادہ دھیان نہیں دے سکا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اور چابیوں کا گچھا میز پر رکھا اور ایک کرسی کھینچ کر بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ پھر اپنے خوبصورت چمکدار دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، مجھے جنت کہتے ہیں۔ سیاہ چہرے پر موتیوں ایسے دانت کچھ ایسا تاثر پیدا کر رہے تھے جیسے کوئلے کی کسی کان میں بیک وقت کئی ہیرے دمکنے لگے ہوں۔ میں نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا، میں جنت کو اپنے دفتر میں خوش آمدید کہتا ہوں، زہے نصیب۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ادھ کھلے ہونٹوں میں سفید موتیوں کی ایک جھلک دکھائی دی۔ سیاہ ہونٹوں کی وجہ سے اس کے دانت غیر معمولی طور پر سفید نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے حقیقت میں وہ اتنے سفید نہ ہوں، کلر کنٹراسٹ نے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہو۔ اس نے میز سے چابیوں کا گچھا اٹھا لیا اور رنگ میں انگلی ڈال کر اسے گھماتے ہوئے بولی، اور سنائیں بیگ صاحب، آج کل پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا کرم کہیے، اس نے ایک صحت مند کہکہا لگایا۔
بلکہ اللہ کا فضل کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آج کل آپ بہت اونچا اڑ رہے ہیں، مال بھی خوب کما رہے ہیں اور شہرت بھی۔ وہ ایسے بے تکلف انداز میں بات کر رہی تھی جیسے مجھ سے برسوں کی شناسائی ہو، لیکن میں نے آج سے پہلے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اگر بالفرض کبھی دیکھا بھی تھا تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر حیرت امیز الجھن کے تاثرات ابھرتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں جو اتنی بے تکلفی سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ کیوں؟ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے کہا۔ میں نے واقعی آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم زندگی میں آج پہلی بار مل رہے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے ایک بھرپور کہکہا لگایا۔ خاصی زندہ دل عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس دوران میں وہ چابیوں والے چھلے کو مسلسل اپنی انگلی میں گردش دے رہی تھی۔ میں نے ان چابیوں کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی کار کی چابیاں تھیں، کیونکہ ان پر مزدا کا مخصوص مونوگرام واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا، حالانکہ اس تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس وقت میرے دفتر میں موجود تھی اور ایک مرتبہ مجھے بیگ صاحب کہہ کر مخاطب بھی کر چکی تھی اور میری پریکٹس کا حال احوال دریافت کر چکی تھی، لیکن اپنے تعارف سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی آمد کے بارے میں بتائے، مگر اس نے مجھے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی تھی اور بیچ میں بول پڑی، آپ کو پورا شہر جانتا ہے اور میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں بیگ صاحب، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ خدمت تو میں آپ کی کروں گی جو آپ کہیں گے، بس آپ مجھ پر ایک احسان کر دیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا احسان؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے چابیوں والا گچھا میز پر رکھ دیا، پھر اپنا ہینڈ بیگ کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ وہ اپنے انداز اور لب و لہجے سے مجھے خاصی مہذب اور باوقار عورت نظر آئی تھی۔ خوش اخلاقی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس طبقے کی بیگمات میں جو رونق اور تنتنا پایا جاتا ہے وہ جنت میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ 1 منٹ کی تلاش کے بعد اس نے اپنے بیگ میں سے ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ وہ 40-42 سالہ ایک شخص کی تصویر تھی۔ تصویر میں وہ خاصا ہینڈسم اور باوقار شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوب رو، متعین، سنجیدہ اور آئیڈیل شخص تھا۔ میں نے تصویر کا سرسری جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظروں سے جنت کی جانب دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی، یہ حیات یزدانی کی حالیہ تصویر ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حیات یزدانی میرا شوہر ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس نے میرے چہرے پر نمودار ہونے والی تبدیلی کو بھانپ لیا۔ جلدی سے بولی، میں اپنے شوہر کے بارے میں بہت پریشان ہوں، اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، دیکھیں خاتون، جب تک آپ مجھے ہر بات واضح طور پر نہیں بتائیں گی اس وقت تک میں نہ تو آپ کی پریشانی کو سمجھ سکوں گا اور نہ ہی اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ میرا شوہر کھو گیا ہے، اس نے بتایا۔ میں اسے واپس لانا چاہتی ہوں، بس اتنا سا میرا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کا شوہر کہیں کھو گیا ہے تو آپ تھانے میں جا کر رپورٹ درج کرائیں، میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ تھانے والے اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے بیزاری سے کہا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ حیات پر ایک چڑیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو اس چڑیل کے چنگل سے آزاد کروا دیں۔ کوئی ایسا داؤ چلیں کہ چڑیل منہ پیٹتی رہ جائے اور حیات بھی مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کے شوہر پر کسی چڑیل کا سایہ ہے تو وہ کسی ایسے عامل کامل ناگی بابا کے پاس لے جائے۔ اس کی بات کچھ کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے کہا، اس چڑیل کا نام کیا ہے؟ جنت نے میرے خیال کی تصدیق کر دی، سونیا۔ اس نے سونیا کا لفظ اتنی نفرت سے ادا کیا تھا کہ جیسے اسے کچا چبا رہی ہو۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا اور جنت کی گفتگو کے اہم پوائنٹس نوٹ کرنے لگا۔ میں نے سوال کیا، آپ کے شوہر حیات یزدانی کب سے سونیا میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کو ہر صورت میں میری مدد کرنا ہوگی، کریں گے نا؟ میں نے کہا، میں اپنی تسلی کیے بغیر کوئی کیس ہاتھ میں نہیں لیتا۔ تسلی؟ کیسی تسلی؟ اس نے پوچھا، فیس کی تسلی یا کیس کی نوعیت کی تسلی؟ آپ کی دوسری بات زیادہ صحیح ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، میں آپ کی ہر طرح کی تسلی کروں گی۔
پھر اس نے اپنے بیگ میں سے ایک اور تصویر نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ وہی چڑیل ہے جو آج کل میرے شوہر نامدار پر پوری طرح قابض ہے۔ سونیا دلکش نقوش کی مالک ایک پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے تصویر کے مطابق 24-25 سال لگایا تھا۔ تصویر میں اس کے سیاہ ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی غزالی آنکھوں میں جھیل کسی گہرائی تھی۔ سائیڈ پوز میں وہ شان بے نیازی کا شاہکار دکھائی دیتی تھی۔ اگر حیات یزدانی کا دل سونیا کی زلف گرا گیر میں جا پھنسا تھا تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں کی جوڑی کو مثالی جوڑی کہا جا سکتا تھا۔ میں سونیا کی تصویر کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ جنت کی آواز نے چونکا دیا۔ واپس آ جائیے بیگ صاحب۔ میں نے پلکیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھا اور سونیا کی تصویر کو اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پھر سوالیہ نظروں سے جنت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہی ہے۔ میں کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، جنت صاحبہ، اگر آپ واقعی یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں تو واضح الفاظ میں مجھے سب کچھ بتا دیجیے۔ میرا ایک ذاتی مقولہ ہے کہ دائی سے پیٹ اور وکیل سے سچ نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ کو بھی جو کچھ کہنا ہے بلا جھجک کہہ ڈالیے۔ جنت نے میرے سوالات کے جواب میں جو تفصیلات بیان کیں، ان میں سے غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہو جائیں اور مطالعے کے دوران میں آپ کا ذہن نہ الجھے۔ جنت کروڑ پتی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا باپ طفیل برہانی ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا دفتر برہانی ٹریڈرز شارع فیصل پر واقع ایک کثیر المنزلہ عمارت میں تھا۔ وہ مغربی ممالک سے ہیوی مشینری منگواتا تھا۔ اس کے علاوہ جاپان اور دیگر جنوب ایشیائی ملکوں سے وہ آٹو سپیئر پارٹس بھی درآمد کرتا تھا۔ جنت 10 سال کی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی وفات کے بعد طفیل نے جنت کو اپنی توجہ کا مرکز و محور بنا لیا تھا۔ حیات یزدانی اس زمانے میں برہانی ٹریڈرز میں بطور اکاؤنٹ اسسٹنٹ کام کرتا تھا۔ حیات نے اپنی لگن اور محنت سے روز افزوں ترقی کی اور بہت کم عرصے میں وہ اکاؤنٹنٹ کی سیٹ پر آ بیٹھا۔ طفیل اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ حیات کی جس خوبی نے طفیل کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کی ایمانداری اور وفاداری تھی۔ سابق اکاؤنٹنٹ کے کچھ گھپلے پکڑ کر اس نے اپنی باس کی نظر میں بہت معتبر مقام پیدا کر لیا تھا۔ حیات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس نے برہانی ٹریڈرز میں ملازمت حاصل کرتے وقت اپنے باس کو جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق اس کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم سے تھا۔ باپ کی وفات کے بعد چچا نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی والدہ نے بھی چچا کا ساتھ دیا تھا۔ ماں کے اس رویے نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسے شک تھا کہ اس کے باپ کی موت میں اس کی ماں کا ہاتھ ہو سکتا تھا، جو سازشی چچا کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ قصہ مختصر، حیات نے سب پر لعنت بھیجی اور روزگار کی تلاش میں کراچی کا رخ کیا۔ طفیل برہانی پہلی ہی ملاقات میں حیات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کسی قسم کی چھان بین کے بغیر اس نے حیات کو ملازمت دے دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیات نے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا اور روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ برہانی ٹریڈرز کا جنرل مینیجر بن چکا تھا۔ انہی دنوں میں ایک روز طفیل نے اسے اپنے گھر پر بلایا۔ وہ اکثر اپنے باس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، مگر آج اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہو، مگر وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ طفیل برہانی سے ملاقات پر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ طفیل 3-4 روز سے دفتر نہیں آ رہا تھا۔ وجہ طبیعت کی خرابی تھی۔ حیات سیدھا بیڈ روم میں چلا آیا۔ وہ بیٹھ چکا تو طفیل برہانی نے بولنا شروع کیا۔ اس وقت بیڈ روم میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ حیات، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ یہ بات تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ یس سر، حیات نے مختصراً کہا۔ طفیل نے نکاہت آمیز لہجے میں کہا، اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا اور بات ہے اور اولاد سمجھنا دوسری بات ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے حیات کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ حیات نے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ یس سر۔ طفیل نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے خاندان میں شامل کر لوں۔ میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ جی؟
حیات نے چونک کر طفیل کی جانب دیکھا۔ میں سمجھا نہیں سر۔ میں سمجھاتا ہوں، طفیل شفقت آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ حیات، میری زندگی کی گنتی قریب الختم ہے، شاید اب میں چند روز یا چند ماہ جی سکوں گا۔ ایسا نہ کہیں سر، حیات نے اپنے باز کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ آپ کی وجہ سے ہزاروں افراد کو رزق مل رہا ہے۔ طفیل خلا میں گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، رزق دینے والی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، آدمی تو محض ایک بہانہ، ایک وسیلہ ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ موضوع الفاظ تلاش کرتا رہا، پھر بولا، مگر یہ وسیلہ، یہ بہانہ اب چند روز کا مہمان ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سر، حیات نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، طفیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ہاں، تم میری باتیں غور سے سنو۔ تھوڑی دیر تک وہ منتشر خیالات کو ذہن میں ترتیب دیتا رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ اس گفتگو کا ذکر تم جنت سے ہرگز نہیں کرو گے۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی اکلوتی بیٹی سے کتنی شدید محبت ہے۔ تم نے کئی مرتبہ میری دیوانہ وار محبت کے مظاہرے دیکھے ہیں۔ میں جنت کو کس قدر چاہتا ہوں، یہ تم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزر گیا تو طفیل کی نحیف آواز بیڈ روم کے سکوت میں ابھری۔ میں گزشتہ کئی سال سے ایک مسلسل ذہنی عذاب میں مبتلا ہوں۔ تم جانتے ہو، سال میں ایک دو مرتبہ یورپ و امریکہ کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔ وہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اب یہ بات پایۂ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ میں برین ٹیومر ایسے موذی مرض کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا ہوں۔ اس سال ڈاکٹر میرا میجر آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آپریشن سے پہلے میں جنت کو تمہارے حوالے کر دوں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ اس آپریشن کے بعد میں زندہ رہ پاؤں گا۔ میں جنت کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ میں اسے تم سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل میاں بیوی ثابت ہوگے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پہ سن رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اسے تم سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل میاں بیوی ثابت ہوگے۔ لیکن سر، حیات نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن طفیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ پھر خود کہا، میں جانتا ہوں کہ جنت کوئی خوبصورت تو کیا، گزارا صورت لڑکی بھی نہیں ہے، مگر یہ بات تو تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ویسے تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تمہیں سوچنے کے لیے 10 روز کی مہلت دیتا ہوں۔ 10 دن بعد تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ اگر تمہارا فیصلہ میرے حسب منشا ہوا تو میں اسے تمہارا احسان عظیم سمجھوں گا۔ مرتے وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں مطمئن ہوں گا کہ میں نے جنت کو محفوظ ہاتھوں کے سپرد کیا ہے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد طفیل برہانی نے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے سے آنسوؤں کو اپنا راستہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ طفیل نے جن آنسوؤں کو چھپانے کے لیے آنکھیں بند کی تھی، انہوں نے اس کا راز افشا کر دیا تھا۔ بیڈ روم میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیات بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنے باس کے مزید بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر دوسری جانب بدستور خاموشی طاری تھی۔ البتہ آنسوؤں کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ 15-20 منٹ بعد حیات نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں چلوں سر؟ طفیل برہانی نے آنکھیں کھول کر اپنے جنرل مینیجر با الفاظ دیگر مستقبل کے داماد کو دیکھا۔ حیات کا چہرہ اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا، حیات، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ کسی اور تک نہیں پہنچنی چاہیے، جنت تک بھی نہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اور تم میری بیماری کے بارے میں ابھی اپنی زبان بند رکھو گے؟ یس سر، آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ طفیل نے امید افزا نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ حیات جھکی ہوئی گردن کے ساتھ بیڈ روم سے نکل آیا۔ طفیل برہانی نے حیات یزدانی کو 10 دن کی مہلت دی تھی، مگر اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے 10 گھنٹے بھی اسے زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ حیات کوئی لالچی اور موقع پرست انسان تھا۔
جو ایک کروڑ پتی کی اکلوتی بدصورت بیٹی سے شادی کرنے کے بعد راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا، بلکہ حیات کے جنت سے شادی کے لیے رضامند ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ طفیل برہانی کا بے پناہ احسان مند تھا۔ آج وہ جو کچھ بھی تھا طفیل کی وجہ سے تھا۔ حیات نے پلک جھپکتے میں اپنے باس کی آخری خواہش کا احترام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ کے اندر اندر برہانی ٹریڈرز کا جنرل مینیجر اپنی کمپنی کے باس کا داماد بن چکا تھا۔ لوگوں کو اس عجیب و غریب شادی پر بے پناہ حیرت ہوئی تھی۔ کئی لوگوں نے مختلف قسم کے ریمارکس بھی پاس کیے تھے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھر اسی سال کے اختتام پر حیات یزدانی برہانی ٹریڈرز کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا۔ طفیل کا آپریشن ناکام رہا تھا اور وہ چل بسا تھا۔ حیات نے کمپنی کا نظم و نسق سنبھال لیا تھا۔ سب کام اس کا دیکھا بھالا تھا، کوئی بات اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ملازم کی بنسبت مالک کے کندھوں پر کہیں زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حیات نے شروع ہی میں ایک اصول بنا لیا تھا کہ کام کے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اسٹاف میں شامل کیے جائیں اور انہیں پھر کسی بھی قیمت پر جانے نہ دیا جائے، چاہے ان کے کچھ ناجائز مطالبات بھی ماننے پڑیں، مگر ایک معقول حد میں رہتے ہوئے۔ 1 سال کے اندر اندر اس نے کمپنی کے اسٹاف میں چھانٹی کر ڈالی اور بیشتر نئے لوگوں کا اضافہ کر لیا۔ اب اس کے اسٹاف ممبران کی تعداد پہلے سے نسبتاً کم ہو گئی تھی، لیکن ہر ورکر اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے ورکرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ نتیجے کے طور پر کاروبار پہلے کی بنسبت زیادہ ترقی کرنے لگا۔ شادی کے 2 سال بعد بھی جنت کی گود ہری نہ ہوئی۔ تیسرا سال بھی بے بہار ہی گزر گیا۔ اگلے سال گزشتہ سال کی تقلید کی، پھر سال پر سال گزرنے لگے، مگر جنت کی خزاں بدستور قائم رہی۔ اب ان کی شادی کو 6 برس بیت چکے تھے، مگر ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے۔ البتہ اس دوران میں برہانی ٹریڈرز نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر لی تھی۔ کام کی زیادتی کے باوجود حیات کبھی دیر تک دفتر میں نہیں رکا تھا۔ وہ سرے شام ہی گھر لوٹ آتا۔ جنت کو اولاد کی محرومی کے سوا حیات سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بھرپور محنت کرنے والا ایک وجیح و شکیل شوہر تھا۔ 7واں سال شروع ہوا تو اس کی ازدواجی زندگی میں ہلچل پیدا ہوئی۔ اب حیات نے دفتر میں دیر تک بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ جنت نے 1-2 بار پوچھا تو وہ مصروفیات کی آڑ لے کر ٹال گیا۔ جنت نے اس کے رویے میں بھی ایک خاص تبدیلی نوٹ کر لی تھی۔ اس کے فطری تجسس نے اسے اکسایا اور وہ حیات کی ٹو میں لگ گئی۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے دفتر میں ایک خوب رو سیکرٹری کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی تبدیلی تھی جسے جنت معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے حیات نے ہمیشہ مرد سیکرٹری رکھا تھا۔ جنت نے اپنی کہانی کو اختتامی موڑ کی طرف لاتے ہوئے بتایا، سونیا اس دفتر میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے وارد ہوئی تھی۔ کچھ ہی ماہ کے بعد وہ اپنے باس یعنی میرے شوہر حیات یزدانی کی پرائیویٹ سیکرٹری بن گئی، اور اب وہ کچھ اور بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ میرا مطلب ہے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں، دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی تھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ میری الجھن کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولی، میں نے اپنی خفیہ تحقیقات جاری رکھی تھیں اور حیات کے دفتر میں ایک پیون کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا۔ وہ خاصا پرانا آدمی تھا اور مجھے بڑی مفید معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں بیگ صاحب کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے چپڑاسی کس طرح باس کی خفیہ سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے جب یقین ہو گیا کہ حیات واقعی سونیا میں دلچسپی لے رہا ہے اور مستقبل قریب میں ان کے بہت زیادہ خطرناک ارادے ہیں تو میں ہوشیار ہو گئی اور میں نے اسی رات حیات سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے شوہر کا کیا رد عمل تھا؟ میں وہی بتانے جا رہی ہوں، جنت نے کہا۔ میں نے سب کچھ صاف صاف اس سے کہہ ڈالا جو میرے دل میں تھا۔ بیگ صاحب آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں بہت صاف گو واقع ہوئی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تن اجلا من کالا کے برعکس من اجلا تن کالا کی تفسیر تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میرا خیال تھا کہ وہ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھے گا اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں اس وقت بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ آخر میں نے اپنے ٹوٹ کر محبت کرنے والے شوہر پر شک ہی کیوں کیا۔ پیون جیسے جھوٹے لوگوں کا کیا بھروسہ؟ رائی کا پہاڑ بنانا تو ان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے، اور یہ
میں نے اس کی طویل گفتگو سے بیزار ہوتے ہوئے قطع کلامی کی۔ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے جنت صاحبہ۔ خیر، بائی دا وے، آپ کے استفسار پر آپ کے شوہر نے کیا جواب دیا تھا؟ جنت نے جواب دیا، اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ کل ہی سونیا کو ملازمت سے برخاست کر دے گا۔ وہ یہ بات ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی تیسری ہستی آئے یا کوئی چیز ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا کرے، اور پھر اس نے دوسرے ہی روز سونیا کی چھٹی کرا دی۔ بہت خوب۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ شاید مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، میں تو مطمئن ہو گئی تھی کہ سونیا کا کانٹا نکل چکا ہے۔ اگر حیات اس میں دلچسپی لے رہا تھا تو بھی، اور اگر ان کے بیچ کوئی چکر نہیں تھا تو بھی، اب یہ قصہ پاک ہو چکا تھا۔ مجھے حیات پر فخر بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری خواہش کا کتنا احترام کرتا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حیات کی چاہت کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا سینہ نشاط انگیز جذبات سے لبریز ہو جاتا تھا، مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے، کہیں وہ فریب نظر تو نہیں؟ حیات کی بے وفائی پر یقین کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن یقین کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے کوئی حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے کسی واقعے کا ذکر کیا ہے؟ وہ بولی، یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے۔ سونیا کو دفتر سے نکالے ہوئے کم و بیش 1 سال گزر چکا ہے۔ میں تو اب اسے بھول گئی تھی کہ اس واقعے نے اس چڑیل کی یاد کو میرے ذہن میں دوبارہ تازہ کر دیا۔ آپ وہ واقعہ بتانے لگی تھیں؟ میں نے اسے ٹوک دیا، اگرچہ اس کی طویل گفتگو سے میں کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا، مگر میں نے اس کا زیادہ اثر نہیں لیا، کیونکہ آج خلاف و توقع انتظار گاہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں وقفے وقفے سے شیریں سے باہر کے حالات معلوم کر رہا تھا، پھر جنت کی کہانی خاصی دلچسپ بھی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے باسہولت برداشت کر رہا تھا۔ وہ واقعہ جمی کی وجہ سے پیش آیا تھا، جنت نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ جمی غالباً آپ کے بیٹے کا نام ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ہنوز اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ اس نے کہا، وکیل کی یادداشت بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ خیر، ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے بات آگے بڑھائی۔ جمی ہمارے کتے کا نام ہے۔ وہ گزشتہ 5 سال سے ہمارے ساتھ ہے۔ وہ روسی نسل کا ایک پستہ قامت کتا ہے، بال برف کی مانند سفید، جسم میں بجلیاں سی بھری ہوئی ہیں۔ ایک دم چاقو چوبند۔ بیگ صاحب، آپ کو کتے کے بارے میں تو کافی معلومات ہوں گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ حیات کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے بنگلے کے لان ہی میں چہل قدمی کر لیتے تھے، مگر 8-10 ماہ سے انہوں نے گھر سے باہر جانا شروع کر دیا ہے۔ اس دوران میں جمی ان کا واحد ہمراہی ہوتا ہے۔ ان کی واپسی 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان ہوتی ہے، کبھی کبھار 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ مجھے چہل قدمی اور کسی بھی قسم کی ورزش سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے پسندیدہ مشاغل کھانا، سونا اور ٹی وی دیکھنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حیات چہل قدمی کر کے واپس آتے ہیں تو میں سو چکی ہوتی ہوں۔ صبح مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بجے واپس آئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے میرا وزن بھی کچھ بڑھ رہا ہے۔ کچھ؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، 1 ہفتہ پہلے حیات 2 روز کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ کافی عرصے بعد وہ شہر سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ 1 سال سے انہوں نے کوئی ملکی یا غیر ملکی دورہ نہیں کیا تھا۔ انہیں اسلام آباد گئے دوسرا دن تھا۔ میں رات کے کھانے کے بعد کسی کام سے لان کی جانب گئی تو میں نے جمی کو بے قراری سے اس کے پنجرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے لان کے ایک سرے پر جمی کے لیے پنجرہ نما گھر بنوا رکھا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ وہاں پڑا آرام کرتا رہتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند سیدھا میرے پاس آ گیا اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے باہر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمی کو حیات کے ساتھ روزانہ چہل قدمی کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس کی زنجیر تھام لی اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا، چلو آج میں بھی چہل قدمی کر لیتی ہوں، دیکھوں تو صحیح آخر اس سے ہوتا کیا ہے۔ میں نے دانستہ جمی کی زنجیر ڈھیلی رکھی تھی اور اس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق مختلف حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی وہ کسی بنگلے کی دیوار کو سونگھنے لگتا، کبھی کسی درخت کو، کبھی وہ اچانک رک جاتا، کبھی اس کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا
شاید اس کی نظر میں چہل قدمی کا یہی ایک مقصد تھا۔ مختلف گلیوں، ڈیفنس سوسائٹی کی گلیوں کو عام محلے کی گلیاں نہ سمجھا جائے، واقفان بخوبی جانتے ہیں۔ میں گھمانے پھرانے کے بعد جمی ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گیا، پھر پچھلے پنجوں پر اچھل اچھل کر گھنٹی بجانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جمی کی اس حرکت کو بھی اس کی کوئی اٹکھیلی ہی سمجھا اور اس کی زنجیر کھینچتے ہوئے سرزنش کی۔ بری بات ہے جمی، چلو آگے بڑھو۔ میں نے اس کی زنجیر کو ایک اور جھٹکا دیا، مگر وہ وہاں سے نہ ہٹا۔ اسی دوران میں میری نظر بنگلے کے بیرونی دیوار پر لگی نیم پلیٹ پر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی صبح کا بھولا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔